علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 68 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے جنابت اور نشے کی حالت میں نماز کی حرمت، یعنی ناپاک اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا حرام ہونا اور تیمم کا بیان۔ تیمم کے بیان کا تعلق جنابت اور نشے کی حالت سے نہیں ہے۔ آیت دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اسے جانو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر راستہ عبور کرنے والے یعنی مسافر، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جو ہے پاخانہ یعنی بڑے استنجے سے فارغ ہو کر آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو لمس کیا، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس تم اپنے چہروں اور بازوؤں کا مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ یہ معنی ہو گیا۔ اس آیت میں چند مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حالت نشہ میں نماز کی ادائیگی حرام ہے، نشے کی حالت نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو، حالت نشہ میں نماز کے قریب تک مت جاؤ۔ اس کے شان نزول میں یہ روایت منقول ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کی دعوت کی، جس میں انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مدعو کیا، ان حضرات نے کھانا کھایا اور شراب نوش کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی اباحت تھی، شراب مباح تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ شراب نوشی کی وجہ سے ان پر نشے کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے میں سے ایک کو امام بنایا تاکہ ان کی اقتداء میں نماز بجماعت ادا کی جائے۔ جسے امام بنایا گیا اس نے سورۃ الکافرون کو اس طرح پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یعنی اعبدو سے پہلے لا تھا، تو حرف لا پوری صورت میں 4 جگہ آتا، وہ نہیں پڑھا، یعنی حرف لا پوری صورت میں 4 جگہ پر نہیں پڑھا۔ اور ایسا نشہ کے غلبے کی وجہ سے ہوا، یعنی ہر جگہ سے جو لا چھوڑا تو اصل میں کیا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب فرما دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تو اعبدو سے پہلے لا ہے، اس کے بعد والی آیت میں بھی لا ہے، تو 4 جگہ لا ہے، وہ انہوں نے نہیں پڑھا، اور ایسا اس لیے کہ نشے کی وجہ سے۔ اس پر ان کے بارے میں یہ قول نازل ہو، یعنی تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ نشہ اتر جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ جب ایسی حالت ہو جائے کہ تمہیں اپنی بات کا پتہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اور یہ یعنی گفتگو اور بات چیت میں امتیاز نہ کر سکنا، جس طرح یہ نماز کے حق میں شراب کی حرمت کی حد ہے، اسی طرح یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک
وجوب حد کی حرمت ہے۔ اسی طرف اکثر مشائخ اکرام کا میلان ہے، کیونکہ ایسے شخص کو عربی میں سکران کہتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آیت کریمہ میں جو حد ذکر کی گئی ہے وہ صرف نماز کی حرمت کی حد ہے، اور وجوب سزا کے بارے میں اس کی حد یہ ہے کہ ایسا نشہ ہو جس کی وجہ سے وہ مطلقاً لا یعقل ہو جائے، یعنی قلیل اور کثیر کو نہ سمجھتا ہو اور مرد اور عورت کا فرق نہ جانتا ہو۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حالت نشے میں شراب کے قریب مت جاؤ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کتنا نشہ ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کس قدر نشہ ہو کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس صورت میں بیان کیا گیا جو اوپر عبارتیں گزری ہیں کہ خود اپنی بات سمجھ سکنا، میں کیا کہہ رہا ہوں اس چیز کا پتہ رہنا اس کو، یہ نماز کی حرمت کی حد ہے۔ لیکن سزا کی حرمت کی حد یہ نہیں ہے، بلکہ سزا میں ایسا نشہ ہو جس کی وجہ سے مطلقاً لا عقل ہو جائے، قلیل کثیر کا فرق نہ سمجھتا ہو، مرد عورت کے فرق کو نہ جانتا ہو، جب اس پر حد جاری کی جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں وجوب حد کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ نشے کا اثر اس کے چلنے سے ظاہر ہوتا ہے یا نہیں، اس کی حرکات و اطراف میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں یا نہیں، اگر پائے جائیں تو شراب کی حد لازم، ورنہ نہیں۔ ہدایہ میں باب حد الشرب میں اس کی تصریح کی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نشے میں دھت آدمی کا مرتد ہو جانا مرتد ہونا نہیں، یعنی اگر کوئی شخص شراب پی لیا اور فل نشہ اس پر غالب آ گیا اور اسی نشے کی کیفیت میں اس نے کوئی کلمہ کفر کا بول دیا، اور جس کے ذریعے عام حالات میں انسان مرتد ہو جاتا ہے، لیکن حالت نشے میں اگر اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلے تو اس سے ارتداد ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اخذ کیا صاحب مدارک نے۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ سورۃ الکافرون میں حرف لا کو گرا کر پڑھنا کفر ہے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ جو حضرات شراب پی کر نماز پڑھ رہے تھے اور جو امام بنے ہوئے تھے نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھانے والے نے جو لا کو چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے کلمہ کفر ہو گیا، لیکن ان پر اللہ نے کفر کا حکم نہیں لگایا بلکہ انہیں ایمان کی صفت سے یاد کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور نہ ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اور ان کی بیویوں کے درمیان تفریق فرمائی اور نہ ہی تجدید ایمان کا حکم دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں دھت آدمی مرتد ہو جائے تو اس کا مرتد ہونا معتبر نہیں ہے اور اس پر مرتد کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو جاتا ہے لیکن وہ خطا کی وجہ سے ہو تو ایسی صورت میں اس پر حکم کفر نہیں لگایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے جس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو گیا لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا یہ کلمہ کفر ہے، تو اس کے کفر کا حکم نہیں دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو احتیاطی طور پر توبہ کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے غلطی سے کلمہ کفر زبان پہ جاری ہو گیا، اس پر بھی کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت کریمہ میں یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، جب تک تم نشے میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ نشے سے مراد نیند کا نشہ، یعنی نیند کا غلبہ ہو۔ یہ احتمال ہے، اگرچہ شان نزول اس جو بیان کیا گیا وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ نشے سے مراد نیند کا غلبہ ہو، جیسا کہ صاحب کشاف اور بیضاوی نے کہا ہے۔ شیخ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشے کی بحث میں لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں جو باتیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، ایسے نشے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ نشہ مباح طریقے سے آیا ہو،
مباح طریقے سے نشہ آنے والا نشہ بے ہوشی کے قائم مقام ہے، یہاں تک کہ اس میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اسی طرح غلام آزاد کرنا اور دوسرے تصرفات بھی واقع نہیں ہوں گے۔ دوسرا ممنوع طریقے سے ہونے والا نشہ ہے۔ یہ نشہ بالاجماع خطاب کا منافی نہیں ہے، یعنی ایسے نشے والا احکام شرعیہ کا پابند ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ایسے ہی لوگوں کو خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ یہ خطاب اگرچہ بعینہ ہی نشے کی حالت میں ہوا تو پھر بلا شبہ مذکورہ دعویٰ ثابت ہوا، اور اگر حالت سہو یعنی نشہ اتر جانے کے بعد میں خطاب ہوا تو پھر بھی دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کسی عقل والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جب تو فلاں جنایت کرے تو پھر ایسے نہ کرنا۔ جب ثابت ہو گیا کہ ممنوع طریقے سے نشے میں آنے والا احکام شرع کا مکلف ہے اور وہ ان احکام کا مخاطب ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایسا نشہ اہلیت کے منافی نہیں ہے، لہذا اس پر تمام شرعی احکام لازم ہوں گے اور اس کی تمام عبارات یعنی زبان سے کہی گئی باتیں یہ صحیح سمجھی جائیں گی، جیسا کہ طلاق اگر بولے، غلام کو آزاد کرے، خریدے شرع کچھ بیچے، کچھ بیچے شرع خریدے، اور تمام اقسام کے اقرار، لیکن ارتداد سے مرتد نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں جو کچھ کہا گیا وہ نماز کے قریب جانے سے حقیقتاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے نماز کے اوقات میں شراب نوشی کی ممانعت کی گئی ہے کہ نماز کے اوقات میں شراب نوشی سے دور رہو۔ اس صورت میں ایسے شخص سے نماز کی ادائیگی کا خطاب ساقط نہیں ہوگا۔ انتہائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے شخص کو نماز سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ وہ نشے میں ہے، جیسا کہ عاقل بالغ مسلمان کو طہارت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر جنبی اور بے وضو دونوں کو نماز سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ان میں شرائط نماز میں سے ایک شرط نہیں پائی جا رہی یعنی طہارت۔ اس لیے نہیں روکا جاتا کہ یہ لوگ اب ایسی حالت میں ہو گئے ہیں کہ انہیں نماز ادا کرنے کا حکم ہی نہیں رہا۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لکھا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا نشے کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں نماز ادا کرنا حرام ہے۔ جو شخص جنبی ہو جس کے اوپر غسل واجب ہو، اس حالت میں نماز ادا کرنا حرام ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ ولا جنبن سے پورا جملہ یہ اس کا عطف وانتم سکارا پہ ہے، مطلب یہ ہے تم نماز کے قریب مت جاؤ دو حالتوں میں، ایک تو نشہ ہو اور دوسرا کیا ہو، تم حالت جنابت میں ہو۔ ان دو حالتوں میں اگر ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا جنبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اس کا عطف ہے کس کے اوپر، وانتم سکارا پر عطف ہے، اور حتی تغتسلوا اس کی غایت ہے، یعنی نماز کے قریب جانے کی جو ممانعت ہے وہ کب تک ہے، غسل کرنے تک، اور الا عابری سبیل اس سے مستثنی واقع ہوا ہے جو غایت اور مغیہ کے درمیان ہے، یا جنبن کی یہ صفت ہے، یعنی ایسا جنبی نہ ہو جو راستہ طے کر رہا ہو۔ بہرحال حاصل معنی یہ ہے کہ اے مومنو، جب تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرنے سے پہلے نماز کے قریب مت جاؤ، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، یعنی اس وقت تمہیں پانی میسر نہ آئے، کیونکہ مسافر کی غالب حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی سے کافی دور ہوتا ہے اور پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے مسافر پر جب وہ جنبی ہو جائے غسل واجب نہیں، بلکہ اس کو واجب ہے کہ اس پر واجب یہ ہے کہ تیمم کرے پھر نماز ادا کرے۔ اس کی گواہی اس آیت کے بعد ذکر ہونے والا تیمم کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے آیت مذکورہ میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کے مقامات ہیں، یعنی جو مقامات اور مواضع نماز ادا کرنے کے لیے مختص ہیں ان کے قریب مت جاؤ۔
اس صورت میں یہاں مضاف حذف ہوگا اور یہ عبارت ہوگی لا تقربوا مواضع الصلاۃ، کہ نماز کی جگہوں کے قریب مت جاؤ، اور ان مواضع سے مراد مسجدیں ہیں، اور عابری سبیل سے مراد مطلق چلنے والا شخص ہے جو کسی جگہ آ جا رہا ہو۔ معنی یہ ہوگا جب تم مسجدوں کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو اور جب تم جنبی ہو، مگر راہ گزر کے لیے بوقت ضرورت مسجدوں سے گزرنا جائز ہے۔ یہ معنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختار پسندیدہ ہے، جیسا کہ مدارک میں مذکور ہے۔ اور صاحب کشاف نے کہا ہے کہ جن حضرات نے الصلاۃ کی تفسیر مسجد سے کی، وہ حضرات اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ تم حالت جنابت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ تم وہاں سے گزر کر کسی اور مقصد کے لیے کہیں جانا چاہتے ہو، مثلا مسجد سے گزرے بغیر پانی نہیں مل سکتا اور تمہیں پانی کی اشد ضرورت ہے، یا پانی ہی مسجد میں ہے، یا کسی کو مسجد میں ہوتے ہوئے احتلام ہو گیا، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے مسجد میں سے گزرنا یہ جائز ہے۔ آگے دیکھیے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں میں سے ایسے تھے جن کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے، وہ جنبی ہو جاتے اور انہیں گزرنے کے لیے لازماً مسجد سے گزرنا پڑتا، انہیں اس آیت میں گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مسجد میں بیٹھنے یا اس میں سے گزرنے کی اجازت نہ دی جب کہ وہ جنبی ہو، مگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اجازت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گھر مسجد میں تھا۔ ھذا ما فیہ، یہ دونوں کلام اس تحقیق کے خلاف ہیں جو علامہ بیضاوی نے ذکر کی ہے، اور اس کے بھی مناقض ہیں، جس نے الصلاۃ کی تفسیر مواضع الصلاۃ سے کی اور عابری سبیل سے مراد عام راہ گزر لیا جو مسجد میں سے گزرتے ہوں، اور جنبی کے لیے مسجد سے گزرنے کو جائز کہا، جو امام شافعی کا قول ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں سے کسی جنبی کو گزرنے یا اس میں جانے کی اجازت نہیں، مگر اس صورت میں کہ پانی صرف مسجد میں ہو یا پانی کی طرف جانے کا راستہ صرف مسجد میں سے گزرتا ہو۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ ہے تیمم کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ میں بیان فرمایا۔ یہ مسئلہ بعینہ سورہ مائدہ میں وضو اور غسل کے مسئلے کے بعد ذکر کیا گیا ہے، جہاں ایدیکم کے ساتھ لفظ منہ زیادہ مذکور ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، منہ نہیں ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منہ کا اضافہ ہے۔ اس کا نزول، شان نزول کیا ہے؟ اس کا نزول غزوہ بنی مصطلق میں ہوا، یعنی یہ آیت غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر نازل ہوئی، جب لشکر اسلام کا پڑاؤ رات کے وقت ایسی جگہ ہوا جہاں پانی نہیں تھا۔ وہاں ٹھہرنے کا مقصد یہ تھا کہ صبح سویرے وہاں سے جانب منزل کوچ کریں گے۔ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار گم ہونے کا واقعہ پیش آ گیا، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا پڑا، اور صبح کے وقت تمام قافلے والے جنبی ہو گئے یا بے وضو ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عاجزی کی شکایت کی کہ ہم پانی حاصل کرنے سے عاجز ہیں، اب نماز کے لیے طہارت کا کیا کریں؟ اس پر آیت مذکور میں تیمم کا حکم نازل ہوا، جو امت مسلمہ پر آسانی اور تخفیف کی خاطر نازل کیا گیا۔ تفسیر حسینی میں یوں ہی لکھا ہے، اور زاہدی میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ آگے دیکھیے، آیت کریمہ میں تیمم کی شرائط اور اس کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ سلیم الطبع دیکھنے والے کو اس کی عبارت کی دقت تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ حضرات مفسرین کرام کا اس کی تفسیر میں کلام پراگندہ ہے۔ میں بھی یہاں اسے لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تمام مفسرین کا قول باری تعالیٰ او جاء احد منکم من الغائط کے بارے میں اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ حدث سے کنایا ہے، یعنی جب تم میں سے کوئی
بڑے استنجے سے آئے تو غائط کا اصل معنی ہے بڑا استنجا کرنا، لیکن یہ حدث سے کنایا ہے، یعنی بے وضو ہو جانا۔ تو کنایتاً بیان کیا گیا ہے، کیونکہ غالباً غائط کیونکہ غائط ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں اطمینان سے آدمی بیٹھ سکے۔ لوگ قضائے حاجت کے لیے ایسی ہی جگہوں کو جایا کرتے تھے، لہٰذا ایسی جگہ جانا بیان کر کے مراد جو ہے پاخانہ پھرنا لیا گیا، یعنی بڑا استنجا لیا گیا جس سے آدمی بے وضو ہو جاتا ہے۔ اور قول باری تعالیٰ فلم تجدو مان کا معنی بالاتفاق یہ لیا گیا کہ پانی کے دور ہونے یا اس کے استعمال کی قدرت نہ پانے یا اس کے حاصل کرنے کے لیے مناسب آلہ دستیاب نہ ہونے یا سانپ، درندہ اور دشمن وغیرہ کی طرف سے رکاوٹ ہونے کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ ہونا، لہٰذا یہ آیت کریمہ تیمم کی تمام شرطوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ خلل اگر ہے تو وہ اس بات میں ہے کہ او جاء احد منکم کا عطف کس کے اوپر ہے۔ آگے دیکھیے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو۔ او لامستم النساء کا معنی صاحب مدارک نے بیان کرتے ہوئے پہلے یوں لکھا کہ اس کا معنی جمع کرنا ہے، عورت سے صحبت کرنا ہے۔ حضرات علی المرتضیٰ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس سے یہی معنی مراد لیا ہے، یعنی لامستم النساء کا مطلب عورتوں سے صحبت کرنا ہے۔ تو یہ صاحب مدارک نے پہلے یہ لکھا کہ اس کا معنی جمع کرنا ہے، پھر یوں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرط کے حکم میں 4 اقسام کے لوگوں کو شامل کیا: بیماروں کو، مسافروں کو، بے وضوؤں کو اور جنابت والوں کو۔ اور اس شرط کی جزا یعنی تیمم کا حکم، اس کا تعلق ان 4 اقسام کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ بیمار بھی کر سکتا ہے تیمم، مسافر بھی، بے وضو بھی اور جنبی بھی۔ لہذا مریض لوگ جب اپنے اٹھنے چلنے پھرنے کے ضعف کی وجہ اور پانی تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے وضو اور غسل نہ کر سکیں، اسی طرح مسافر جب پانی دور ہونے کی بنا پر پانی سے محروم ہوں، بے وضو آدمی اور اہل جنابت جب بعض اسباب کی بنا پر پانی نہ پائیں تو یہ لوگ تیمم کر لیں۔ ہذا کلام، یہ صحیح مدارک کا کلام تھا۔ بس معلوم ہوا کہ قول باری تعالیٰ او لامستم النساء میں جو ہے جنابت کی بات کہی گئی ہے، جیسا کہ او جاء احد منکم من الغائط میں بے وضو لوگوں کے بارے میں ہے، جس کا مردہ اور مسافر پر عطف ہے۔ یہ بات اگرچہ اصول کے مطابق اور موافق ہے، لیکن او جاء احد منکم میں حرف او داخل کرنے کے مناسب نہیں، بلکہ مناسب یہ تھا کہ یہاں او ذکر ہی نہ کیا جاتا، کیونکہ آدمی یا تو بے وضو ہوگا یا جنبی ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک یا مریض ہوگا یا مسافر ہوگا، لہذا بیماروں کا مسافروں سے تقابل درست ہو جائے گا، اور غائط سے آنے والوں کا عورتوں کو لمس کرنے والے سے تقابل درست ہو جائے گا۔ لہٰذا آیت کا حق یہ تھا کہ یوں کہی جاتی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ سَوَاءٌ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہاں او بمعنی واو ہے، جیسا کہ اس کی سورہ مائدہ میں امام رازی کا قول نقل کرتے ہوئے تصریح کی ہے، اور امام زاہد نے بھی اس مقام پر اس کی تصریح کی، تو بات کچھ بن جاتی۔ صاحب کشاف نے بیمار اور مسافر کے درمیان اور غائط سے آنے والے عورتوں کو لمس یعنی لمس کرنے والوں کے درمیان مقابلے کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں بیماروں اور مسافروں کو رعایت دی، کیونکہ تمام اسباب پر ان کا غلبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے تیمم کو لازم کر دیا جس پر طہارت لازم تھی، لیکن وہ وجہ خوف دشمن یا درندہ یا آلے کی عدم دستیابی کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، یا اسی قسم کی اور مشکلات وغیرہ جن میں بیماری اور سفر کی کثرت نہیں۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے علامہ زمخشری یعنی صاحب کشاف نے اس سے یہ مراد لیا ہو کہ قول باری تعالیٰ فلم تجدو ماء کا تعلق صرف آخری 2 شخصوں سے ہے،
لہٰذا قول باری تعالیٰ او جاء احد منکم من الغائط اس مفہوم کے لیے ہو کہ تم پانی پر دوسری وجوہات کی بنا پر قدرت نہ رکھو، اور یہ عدم قدرت اس کے بعد ہو کہ تم میں سے کوئی شخص بول و بازار پھر کر آئے، یعنی پیشاب پخانہ کر کے آئے، یا تم میں سے کسی نے عورت سے لمس کیا۔ ان کے کلام سے یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے، باقی حقیقت حال و مقال خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب توجیہ بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس تقسیم کی وجہ یہ ہے کہ تیمم کی رخصت پانے والا یا تو بے وضو شخص ہوگا یا جنبی ہوگا، اور تیمم کا غالب الامر تقاضا کرنے والی بات یا تو بیماری ہوتی ہے یا سفر، یا تو آدمی سفر میں تیمم کا محتاج ہوتا ہے یا بیماری میں۔ جنبی شخص کا جب پہلے ذکر ہو گیا تو اس کا صرف حال بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا فرمایا، اور بے وضو شخص کا جب پہلے ذکر نہیں ہوا تھا اس لیے اس کے اسباب بیان فرمائے جو بالذات بے وضو کرتے ہیں یا بالعرض ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے احوال کی تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش نہ آئی کیونکہ جنبی کے حالات تفصیل سے بیان ہوئے تھے اور اس کے عذر کا بیان اجمالی طور پر ہو چکا تھا، بس گویا کہا گیا کہ اگر جنبی مریض ہو یا مسافر ہو یا بے وضو، اس طرح کہ تم بول و بازار سے آئے ہو یا تم نے عورتوں سے لمس کیا، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قول باری تعالیٰ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء دونوں بے وضو شخص کے بارے میں ہیں، لیکن ان میں سے پہلا ایسا بے وضو شخص ہے جس کا وضو دونوں راستوں میں سے کسی ایک سے نجاست نکلنے نے توڑا ہے، اور دوسرا وہ بے وضو جس کا وضو عورت کے لمس نے توڑا ہو۔ لہذا دونوں کا مجموعی طور پر معنی یہ ہوگا او کنتم محدثین، تم بے وضو ہو، اور یہ اپنے سے قبل محذوف پر معطوف ہوگا جو ما سبق سے مفہوم ہے، یعنی قول باری تعالیٰ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا، یہ توجیہ اگرچہ لفظ او کے لانے کی تصحیح کرتی ہے لیکن ہماری رائے کے مطابق اصول کے قاعدے سے مناسبت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ قول باری تعالیٰ او لامستم النساء جب تیمم کے مسئلے میں جنبی شخص کے لیے تیمم کرنے کے لیے دلیل بنایا گیا، اور بالاجماع اس سے مراد حقیقی لمس نہیں بلکہ مجازی لمس ہے، یعنی تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو تو پھر اس کا ہاتھ سے چھونے پر حمل کرنا اور اسے بے وضو شخص کے بارے میں دلیل کہنا حقیقت اور مجاز کو ایک لفظ میں ایک وقت ارادے کے طور پر جمع کرنا بنے گا، اور یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اس کو علامہ امام فخر الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ اور تمام ائمہ اصول نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے عورت کو ہاتھ سے چھونا ناقض وضو قرار نہیں دیا۔ ناقض وضو مباشرت فاحشہ ہے، بستری کرنا، جمع کرنا، یعنی مرد عورت کی شرمگاہوں کا ایک دوسرے کو چھونا جبکہ آلہ تناسل منتشر ہو اور کوئی پردہ دونوں کے درمیان حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے۔ آپ مطلقاً لمس کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی باوضو شخص اپنی عورت کو ہاتھ بھی لگا دیا تو وضو ٹوٹ گیا، تو آپ مطلقاً لمس کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں اور دونوں کے لیے ناقص کہتے ہیں۔ یوں ہی امام مالک بھی مطلق چھونے کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل ناقص تب کہتے ہیں جب شہوت کی شرط پائی جائے۔ تفسیر حسینی میں اس کی صراحت کی ہے۔ اعتراض: اگر کہا جائے کہ صرف سورہ مائدہ کی آیت میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے، کیونکہ اس میں قول باری تعالیٰ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ سے پہلے جنبی کے تیمم کا بیان نہیں ہوا ہے، اور یہاں اس آیت میں وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ کے الفاظ سے استثناء پہلے سے موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جنبی مسافر تیمم کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا قول او لامستم النساء صرف ہاتھ سے چھونے کے بیان میں ہوگا، جس سے اس آیت میں حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی بات نہیں پائی جائے گی۔ یہ ہو گیا سوال۔ اس کا جواب ہم کہتے ہیں جنبی کا تیمم کرنا اس کے لیے یہ قید اور پابندی نہیں کہ وہ مسافر ہی ہو تب تیمم کر سکتا ہے، لہذا اسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اعتراض: اگر کہا جائے کہ چھونا یعنی لمس
ایک ایسی قوت ہے جو تمام بدن میں پائی جاتی ہے، لہذا یہ ہاتھ سے ہو یا جماع کے طریقے سے ہو، سب صورتوں کو شامل ہے، اس لیے لمس کے بعد وضو ٹوٹنا چاہیے۔ اس کا جواب ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھونا مذکور یعنی جسم کے ہر حصے سے متکلم کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے، گفتگو ان کے اعتبار میں نہیں بلکہ لغت اور شرع کے اعتبار سے ہے۔ اعتراض: اگر کہا جائے کہ یہاں اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا گیا، لامستم النساء، لامستم ایک مفعلت اور دوسرا ثلاثی مجرد سے، اب ان میں سے ایک سے ہاتھ سے چھونا اور دوسرے سے جمع کرنا مراد لیا جائے، جیسا کہ قول باری تعالیٰ یطہرنا میں دو قراتوں کو دو مختلف معنی پر محمول کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی حیض کے بیان میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، تو وہاں پہ یطہرنا اور اس تشدید کے ساتھ، تو وہاں پر یہی تعبیل کی جاتی ہے کہ جہاں تشدید کے ساتھ ہے تو مطلب پاکی مبالغہ حاصل کرنا، اور جہاں بغیر تشدید کے تخفیف کے ساتھ ہے تو وہاں پاکی مبالغہ حاصل نہیں کرنا۔ یعنی عورت کا اگر حیض کا خون جو ہے مکمل 10 دنوں میں موقوف ہوا تو صرف خون کے موقوف ہونے سے پاکی حاصل ہو جائے گی، یہ تخفیف والی قرت کا معاملہ ہے، اور اگر 10 دن سے کم میں حیض کا خون موقوف ہوا تو پھر اس کے لیے غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اسی یہاں پہ لیا جا سکتا ہے، جہاں ثلاثی مجرد ہے تو وہاں سے صرف ہاتھ چھونا مراد لے لو، اور جہاں باب مفعلت سے آیا ہے تو وہاں پہ جو ہے اس سے جمع مراد لے لیا جائے۔ جواب: ہم جو الزام دیتے ہیں وہ خود معترض کے زام کے پیش نظر دیتے ہیں۔ معترض اسے لامستم صرف ایک طریقے سے پڑھتا ہے اور پھر اس ایک طریقے میں دونوں کو جمع کرتا ہے، یہ خلاف اجماع ہے۔ ہکذا ذکروا، تلویح میں ذکر کیا گیا ہے کہ علماء کرام کے اس قول یہاں بالاجماع مجازی معنی مراد ہے۔ اس میں اجماع سے کون سا اجماع ہے؟ یعنی او لامستم النساء میں بالاجماع مجازی معنی یعنی جمع مراد ہے، تو کون سا اجماع ہے یہ؟ اجماع ائمہ اربعہ یا اجماع صحابہ؟ اگر اجماع صحابہ کہیں تو باطل ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہاں صرف ہاتھ سے چھونا ہے اور جنبی کے تیمم کی صحت نہ ہوگی، اور اگر اجماع سے مراد پہلی شق ہو تو بھی باطل، کیونکہ 4 ائمہ میں سے بعض نے اسے ہاتھ سے چھونے پر محمول کیا ہے اور جنبی کے لیے تیمم کے جواز کے لیے اور دلیل کا سہارا لیا ہے۔ اعتراض: اگر کہا جائے کہ یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے، اس بنا پر کہ اگر اس سے مراد وطی ہو تو جنبی کے لیے تیمم کے حلال ہونے کی بات بن جائے گی، اور اگر ہاتھ سے چھونا مراد لیا جائے تو جنبی کے لیے تیمم کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ جواب اس کا یہ دیں گے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ایسا ہونا اجماع کے خلاف ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک متفق علیہ بات مرتفع ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور یہ قول نہ ہونا کہ اس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیمم کے جواز کا قول کرنا، یہ قول بالعموم نہیں، حتیٰ کہ اس کی مخالفت ممتنع ہوتی۔ ھذا ما فی۔ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنبی کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے تیمم کے بارے میں خاموش ہے۔ یہ آیت، اس میں حیض و نفاس والی عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، اور صاحب ہدایہ نے کہا کہ اس بارے میں بے وضو اور جنبی برابر ہیں، یعنی دونوں کے لیے بوقت ضرورت تیمم کرنا جائز ہے۔ یوں ہی حیض و نفاس والی عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں، کیونکہ مروی ہے ایک قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، ہم ایسی قوم ہیں جو اس ریتیلے میدان میں رہائش پذیر ہیں، فلاں ریت کے مقام میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمیں بعض دفعہ مہینہ 2 مہینہ تک پانی نہیں ملتا ہے، اور ہم میں جنبی حیض و نفاس والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہم ان حالات میں کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے زمین کافی ہے، انہیں تیمم کر لینا کافی ہے۔ صاحب ہدایہ نے جنبی کے لیے تیمم کے جواز کے بارے میں قول باری تعالیٰ او لامستم النساء سے استدلال کیا، استدلال کے بجائے مذکورہ سنت کی طرف عدول شاید اسی لیے کیا تاکہ جنبی کو حیض و نفاس والی عورتوں کے ساتھ ایک لڑی میں پرو دیا جائے۔ یعنی صاحب ہدایہ نے جنبی کے لیے تیمم جائز ہے، اس کا استدلال او لامستم النساء سے نہیں کیا بلکہ حدیث پاک سے کیا، تاکہ جنبی کو حیض اور نفاس والی عورتوں کے ساتھ ایک لڑی میں ان کا حکم بیان کر دیا جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نص قرآنی سے اس لیے عدول کیا ہو کہ اس میں لمس سے مراد ہاتھ سے چھونے کا احتمال موجود ہے، اور حدیث مذکور کا معنی قطعی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ نص قرآنی کو چھوڑ کے جو دوسری طرف گئے، حدیث کی طرف گئے،
یا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث پاک کو اس لیے وجہ استدلال بنایا ہو کہ اس میں اور ایک فائدہ تھا، وہ یہ کہ ریت پر تیمم جائز ہے۔ اس فائدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث کی طرف گئے، جیسا کہ ان کا آگے آنے والا کلام اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ میں تیمم کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ تیمموا کا معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے، اور قصد میں جو معتبر ہے وہ دل کا قصد ہے، لہذا تیمم میں نیت کرنا بالاجماع شرط ہوئی، کیونکہ یہ نص کا مدلول ہے۔ اور صعید سے مراد زمین کا بالائی حصہ ہے، زمین کا اوپری حصہ، خواہ وہ مٹی ہو یا کوئی اور چیز۔ صاحب کشاف اور مدارک نے زجاج سے اس کے متعلق یوں ہی ذکر کیا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز کہا جو زمین کی جنس میں سے ہو، جیسا کہ مٹی ہے، ریت ہے، پتھر وغیرہ، اگرچہ ان پر گرد و غبار نہ بھی پڑا ہوا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اشیاء کامل پاک ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت طیب ارشاد فرمائی ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجس زمین جب خشک ہو جائے تو وہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو پاک سمجھی جائے گی، لیکن تیمم کے لیے نہیں۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تیمم صرف ایسی مٹی سے ہوتا ہے جس میں اگانے کی صفت پائی جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ سعید کا معنی اگانے والی ہے، اور امام اعظم نے کیا لیا؟ سعید کا معنی جو ہے زمین کے بالائی حصے کی مٹی۔ ہم احناف کی دلیل وہ ہے جو بیان ہو چکی، یعنی سعید زمین کے بالائی حصے کو کہتے ہیں، خواہ وہ مٹی ہو یا کوئی اور چیز، اور طیب سے مراد پاک اور طاہر ہے، کیونکہ یہی معنی طہارت کے مقام پر لیا جانا زیادہ مناسب ہے، یا یہ معنی اجماع سے مراد لیا گیا ہے۔ بہرحال تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 2 دفعہ زمین یا جنس زمین پر ہاتھ مارنے پڑتے ہیں، ایک مرتبہ مارنا چہرے کے لیے، چہرے کے تیمم کے لیے، اور دوسری مرتبہ مارنا دونوں بازوؤں کے تیمم کے لیے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم اپنے اپنے چہروں اور بازوؤں کا تیمم کرو۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے چہرہ اور بازوؤں کا تیمم کرنا ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تیرے لیے 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا کافی ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور دوسری مرتبہ دونوں بازوؤں کے لیے کوہنیوں سمیت۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے تیمم کے ثبوت کے لیے جو استدلال ذکر کیا وہ نص سے، اور اس کے طریقے اور ہاتھ مارنے کی تعداد کے بارے میں استدلال حدیث مذکور سے ذکر کیا ہے۔ تو تیمم کا ثبوت کس سے ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، قرآن کی آیت سے، یہ نص ہے، اور اس کا طریقہ اور ہاتھ مارنے کی تعداد یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہم احناف کے نزدیک تیمم کرنے میں صرف ہاتھ پھیرنا شرط ہے، لہذا اگر تیمم کرنے والے نے زمین پر ہاتھ مارا اور اسے منہ یا بازو پر پھیر لیا تو اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ آیت کریمہ میں ہاتھ پھیرنا یعنی مسح مطلقاً ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ضروری ہے کہ ہاتھ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مٹی بھی لگی ہوئی ہو۔ ان کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت میں مذکور منہ ہے، اس میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ من تبعیض کا معنی دیتا ہے، لہذا شرط یہ ہے کہ زمین کا بعض حصہ ہاتھ پر لگا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں لفظ من ابتداء غائط کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں، اسے صاحب مدارک اور کشاف نے ذکر کیا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ قرآن کریم کی نص اگرچہ غائب کے ذکر سے خاموش ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ مسح کرتے وقت دونوں بازوؤں کا مسح انگلیوں سے لے کر بغلوں تک کرنا ضروری ہے، لیکن ہم نے جب غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ تیمم دراصل وضو کا خلیفہ ہے، اور وضو میں دونوں بازوؤں کا کوہنیوں سمیت تک دھونا نص سے ثابت ہے، الل مرافق، لہذا تیمم بھی وہیں تک ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کا ذکر ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کوہنیوں سمیت مسح کرنے کا حکم دیا۔ ان 2 وجوہات کے پیش نظر، ایک تو یہ کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اور وضو میں
کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا نص سے ثابت ہے، لہذا تیمم میں کوہنیوں سمیت مسح کرنا ثابت ہوا۔ دوسری حضرت عمار کی حدیث۔ ان دو وجوہات کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ تیمم میں پورے چہرے کا گھیرنا ضروری ہے، ورنہ حرف با جو بوجوہکم پر داخل ہے، حرف با کے قاعدے کو دیکھا جائے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ چہرے کے بعض حصے کا تیمم کرو۔ یہ تقاضا اس طرح ہے کہ حرف با جب آلے پر داخل ہو تو اس وقت مراد اس آلے کا بعض ہوتا ہے، اور جب حرف محل پر داخل ہو تو وہ محل آلے کے مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بعض محل مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے مسح کس سے کیا جائے گا؟ ہاتھوں سے، تو ہاتھ مسح کرنے کا آلہ ہوئے۔ کس پر کیا جائے گا؟ چہرے پر، تو چہرہ محل ہوا۔ تو یہاں پر محل کے اوپر با داخل ہے، لہذا بعض محل مراد لیا جائے گا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم میں کہہ چکے ہیں، اور ان قریب اس پر اور بھی گفتگو ہوگی۔ فائدہ: تیمم کی اجازت ایسے حالات میں دینا کہ پانی نہ ملتا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی سے طہارت حاصل کرنا اصل ہے اور تیمم اس کا خلیفہ ہے۔ یہ بات اجماع سے ثابت ہے، لیکن ہم احناف کے نزدیک جو شخص اصل سے عاجز ہو اس کے لیے تیمم مطلق خلیفہ ہے، یعنی وضو کا مطلق خلیفہ ہے، یعنی جس طرح پانی بے وضوگی کو زائل کرتا ہے، بے وضو ہونے کی کیفیت کو دور کرتا ہے، اسی طرح تیمم بھی حدث کو ختم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ہم نے ایک تیمم کے ساتھ چند نمازیں ادا کرنا جائز قرار دیا، بلکہ جب تک تیمم نہ ٹوٹے جس قدر نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں ادا کرے جائز ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک تیمم جو ہے مطلق خلیفہ نہیں، بلکہ ضروری اور مجبوری کی صورت کا ایک خلیفہ ہے، یعنی ان کے نزدیک تیمم کے ساتھ نماز ادا کرنا ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ہے۔ تیمم حدث کو زائل نہیں کرتا، لیکن پانی بھی نہیں ملتا، اس لیے حدث حقیقتاً موجود رہتا ہے۔ تیمم کرنے سے صرف نماز کی ادائیگی جائز ہوتی، گویا کہ تیمم اس حدث کو چھپا دیتا ہے، ختم نہیں کرتا ہے، جیسا کہ مستحاضہ کی طہارت کا معاملہ ہے کہ اسے بھی خون متواتر آتا رہتا ہے لیکن نماز معاف نہیں۔ اب نماز ادا کرنے کے لیے اسے مجبوراً وضو کرنا پڑے گا، تو یہ وضو صرف اس کی نماز ادا کرنے کے لیے ہے، حدث ختم نہیں ہوا، وہ حقیقتاً موجود ہے۔ اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر فرض ادا کرنے کے لیے نیا تیمم کرنا ضروری ہے، کیونکہ تیمم مجبوری کی بنیاد پر تھا، ضرورت کی بنیاد پر تھا۔ ہر نماز الگ الگ عبادت ہے، ایک کی ادائیگی کے لیے تیمم کیا تو ضرورت پوری ہو گئی، جب دوسری کے لیے نئی ضرورت پڑی جس کے لیے نیا تیمم کرنا پڑے گا، کیونکہ ضرورت اور مجبوری اسی قدر لی جا سکتی ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور ضروری بات پیش نظر رہے، وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مٹی پانی کا خلیفہ ہے، وضو کا خلیفہ تیمم اور پانی کا خلیفہ مٹی، اور امام محمد امام ظفر کے نزدیک تیمم وضو کا خلیفہ ہے۔ دونوں اقوال کے درمیان فرق اور اس اختلاف کا فائدہ یوں سمجھ میں آئے گا کہ امام ظفر اور امام محمد کے نزدیک جب تیمم وضو کا خلیفہ ہے تو لازماً تیمم کرنے والا وضو کرنے والے کا خلیفہ ہوگا اور اس کی فرع اور شاخ ہوا، لہذا وضو کرنے والے کی تیمم کرنے والے کے پیچھے اقتداء جائز نہیں ہوگی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب مٹی پانی کا خلیفہ ہے اور یہ خلافت طہارت حاصل کرنے میں ہے تو طہارت حاصل ہو جانے کے بعد نماز کی شرط یعنی جسم کا پاک ہونا دونوں کے اندر موجود ہے، تیمم کرنے والا بھی پاک اور وضو کرنے والا بھی پاک۔ فرق اتنا ہے، وضو کرنے والا بھی پاک اور تیمم کرنے والا بھی پاک، دونوں پاک ہیں، اور یہ طہارت جو ہے دونوں کے اندر کامل طریقے سے موجود ہے، لہذا ان میں سے ہر ایک کی دوسرے کی اقتداء میں نماز ادا کریں تو جائز ہے، جیسا کہ مسح کر کے عضو پاک کرنے والا اور اسی عضو کو دھو کر پاک کرنے والا دونوں کی طہارت کامل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی اقتداء جائز ہے۔ اور جب ہم آیت کریمہ کے انداز کو دیکھتے ہیں تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے قول کے موافق دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فتیمموا کو فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق،
اور ومسحو کے بعد ذکر کرنا اور سورہ مائدہ میں فطہروا کے بعد ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مٹی کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت پانی کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت کا خلیفہ ہے۔ کتب اصول میں یوں ہی مذکور ہے۔ اس مقام پر مجھ سے قدمہ حضرات کی کتابوں سے نقل کرنے میں جو توفیق ملی اس کا یہ اختتام ہے، اور سورہ مائدہ میں انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی جہاں وضو اور غسل کا مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 67 تھا جو مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق سے۔ آئندہ مسئلہ نمبر 69 شرک قابل مغفرت نہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں حاضر خدمت کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔